والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ دو خطبوں میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی کہ اصحاب رسول میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ مظلوم صحابی ہیں. اگر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سالوں کے لیے امیر المومنین نہ بنتے اور اپنے دور خلافت میں وہ یہودیت کو، نصرانیت کو، رافضیت کو، سبائیت کو ناکوں چنے نہ چبواتے اور فتوحات کا یہ سلسلہ
وہ وسیع نہ کرتے تو شاید ان کی اتنی کردار کشی اور ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا شاید نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہودیت اور سبائیت ان کے خلاف عملی جد و جہد کی، تو ان لوگوں نے ہماری تاریخ میں گھس کے اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بدنام کر دیا جائے، ان کی وقت گھٹا دی جائے، ان کی خامیاں اجاگر کی جائیں۔ معاویہ کون ہے؟ جو یزید کا باپ ہے۔ معاویہ کون ہے؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تلوار سونت کے آ گیا۔ معاویہ کون ہے؟ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی۔ تو لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب سی تصویر اور خاکہ حضرت معاویہ کا بٹھایا گیا اور جمایا گیا۔ عام میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، تاریخ پر ان کی نظر ہے، وہ اس پر زیادہ غور کریں، اور باقی لوگ بھی میری بات کو کیچ کریں اور مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ کیا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لشکر کشی سب سے پہلے حضرت سیدنا معاویہ نے کی تھی یا ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کی تھی؟ اگر یہ جرم ہے اور اگر اس جرم کی وجہ سے معاویہ کے خلاف تنقید کی پٹاری کھولی جا سکتی ہے، تو الیاذ باللہ یہی جرم تو پھر ام المومنین نے بھی کی۔ آپ حضرت طلحہ کو جانتے ہیں؟ حضرت زبیر کا نام آپ نے سنا ہے؟ معمولی لوگ ہیں، ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ وہ دونوں حضرت عائشہ کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت علی کے خلاف نہیں آئے۔ وہاں تمہاری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، تمہارے کلموں کی سیاہی خشک ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے پھر اور بات سنو، صرف آئے نہیں، شہید ہوئے۔
اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا زبیر کا قاتل جہنم میں جائے گا، وہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اور حضرت طلحہ احد کے میدان میں میرے نبی کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا، ہاتھوں پہ تیروں کو روکا تھا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاہت کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، زخمی ہونے کی وجہ سے ایک پہاڑی پہ چڑھنے لگے اور آپ سے نہ چڑھا گیا، تو حضرت طلحہ رکوع کی حالت میں ہو گئے، اور میرے نبی ان کی پیٹھ پر پاؤں رکھ کر اس پہاڑی پہ چڑھے، اور میرے نبی نے فرمایا احد کا سارا دن تو ہے ہی طلحہ کا۔ انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ انصاف کی آنکھیں کھولو نا، یک طرفٹ یک چشمے گل ہو گئے ہو، ایک آنکھ آپ نے بند کر لی صرف حضرت معاویہ کو رگیدنے کے لیے۔ تو یہ حضرات بھی تو مقابلے میں آئے۔ کچھ باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، آپ سن کے تعجب بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی 20 سال عمر میں بڑے ہیں۔ کتنے سال؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اپنے بھائی کی بیعت نہیں کی، وہ معاویہ کے دائرے میں تھے۔ چلو سکا بھائی بیعت نہیں کرتے، اور پھر تم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، تو پھر مورخین نے لکھا کہ کسی نے حضرت عقیل سے پوچھا کہ تم نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور معاویہ کے پاس چلے گئے ہو، اس کی وجہ؟ تو وہ کہنے لگے دین اور ایمان اور تقوی یہ تو میرے بھائی کے پاس ہے، معاویہ کا دسترخوان اچھا ہے۔ یہ صحابی کی تم نے تصویر پیش کی، پھر یہ میرے نبی کا صحابی ہے جو دسترخوان پہ بک جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہماری تاریخ نے جو ظلم کیا وہ کس شخصیت کے ساتھ ہوا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ظلم کی، اس کا آواز ذرا زیادہ ہو گیا ہے، اس کا آواز بس کم کر دیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ؟ بس ٹھیک ہے یار۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے رکھ کے نا، ان کا جو خاندان ہے نا بنو امیہ، پھر اسے رگیدا۔ تم اس عالمی مبلغ کی تقریریں نہیں سنتے رہتے ہو جو رانوں پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے بنو امیہ بڑا ظالم قبیلہ تھا، بنو امیہ بڑا ظالم قبیلہ۔ آپ فیس بک پہ اس مبلغ اسلام کا بیان سنیں، اس کا نام آپ سامنے سے کاٹ دیں تو سننے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ سین بول رہا ہے یا شین بول رہا ہے۔ انہی کی بولی بولتے ہو، تاریخ کی کتابوں کو سامنے رکھ کر انہی کی بولی بولنے لگے ہو۔ ابتدائی دور میں جب میرے نبی نے کلمہ توحید کی دعوت دی مکے میں، سن رہے ہو کیوں نہیں سن رہے ہو؟ ابتدائی مہینوں میں، ابتدائی سالوں میں صرف 3 بندے ہاشمیوں میں سے مسلمان ہوئے،
اور 14 بندے بنو امیہ میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ تم بس پیٹتے رہتے ہو کہ یہ بڑا ظالم خاندان تھا، تمہیں اس کا خیال نہیں آتا کہ میرے نبی کا دوہرا داماد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس قبیلے سے تھے؟ تو حضرت عثمان کے قبیلے کو رگیدتے رہتے ہو۔ 2 بیٹیاں دی میرے نبی نے، اور فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہاں 2 دی، داماد نے سینے میں ایسی ٹھنڈ ڈالی کہ میرا نبی کہتا ہے 100 بھی ہوتی۔ حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی چشم پوشی کر جاتے ہیں، ورنہ اٹھاؤ بخاری، ادھر تم نہیں جاؤ گے۔ اگر بخاری میں کوئی روایت معاویہ کے خلاف تمہیں مل جاتی نا، تم نے کبڈی کے پہلوانوں کی طرح اچھلنا تھا، کوئی تمہیں مل جاتی تھی، لیکن تمہیں ملتی نہیں، وہاں معاویہ کی تعریف میں ملتی، وہ میں بیان کروں گا۔ میں انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ معاویہ ہے کون جس کو رگیدا گیا ہے، نہیں ملتی تمہیں، ورنہ اٹھاؤ بخاری۔ فاطمہ روتے ہوئے میرے نبی کے گھر آئی تھی۔ آپ میں سے کسی کو اس واقعے کا پتہ ہے کہ کوئی نہ؟ بولو ذرا بولو۔ حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اپنی بیٹی زینب کو، ام کلثوم کو، 4 بچوں کو لے کے روتی ہوئی اپنے بابا کے گھر آئی تھی، اور بابا نے پوچھا تھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ بابا آپ نے نہیں سنا کہ کیا؟ کہ میرے شوہر حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں، اور ایک کافر کی بیٹی کو۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، اٹھاؤ فریقین کی کتابیں، حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا کیوں بھائی بیٹیوں والوں، بیٹی 4 بچوں کو لے کے روتی ہوئی گھر آ جائے، باپ کے دل پہ کیا بیتتی؟ میرے نبی گھر سے باہر نکلے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دیکھا حضرت علی موجود نہیں، پوچھا کہاں؟ کہ نکل گئے۔ آپ مسجد میں آئے تو حضرت علی مٹی پہ سوئے ہوئے تھے، زمین پر، بغیر کسی دری کے، بغیر کسی صف کے۔ وہاں میرے نبی نے کہا کم یا ابا تراب، مٹی والے اٹھے، اٹھایا اور فرمایا ابو بکر کو بلا کے لے آ، عمر کو بلا کے لے آ۔ ان کو کیوں بلائے؟ شاباش شاباش۔ نکاح کی تحریک کس نے پیش کی تھی؟ رشتہ لے کے گئے کون تھے؟ تو بیٹی جب گھبرا جائے، روئے لگے، تو پھر لوگ خامند سے بعد میں پوچھتے ہیں، اور رشتہ کروانے والوں سے تسی رشتہ کرایا سی۔ تو یہ دیکھو کیا ہو گیا، جا بلا کے لا ان دونوں کو۔ وہ آئے، لوگ اکٹھے ہوئے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضع تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کس موقع پہ کہا؟ شاباش شاباش، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ کس موقع پہ کہا؟ شاباش۔ تمہیں آج شرم نہیں آتی میرے نبی کے اس فرمان کو فٹ کرتے ہو حضرت ابو بکر پر کہ انہوں نے فدق نہیں دیا اور
ہٹا دیا اپنے دربار سے اور وہ دھوپ میں کھڑی رہیں تو حضرت فاطمہ کو وصیت دی، اور نبی پاک نے کہا تھا جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے، یہ حضرت ابو بکر کے متعلق کہا تھا یا مسخ کرتے ہو تاریخ کو؟ کہیں کی بات کہیں جا کے فٹ کرتے ہو؟ یہ میرے نبی نے اس موقع پہ کہا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پتہ چلا۔ یہ اطلاع غلط تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضرت فاطمہ تک یہ اطلاع غلط پہنچی تھی۔ حضرت علی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے نبی نے کہا جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے مجھے دکھایا اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حقائق بڑے کڑوے ہوتے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے بخاری کی یہ حدیث کبھی سنی ہے کہ نہیں سنی؟ کون سناتا ہے؟ کون سناتا ہے؟ بدنام کیا گیا۔ یہاں ایک دی، وہ روتے ہوئے گھر آئی، وہاں 2 دیں، فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاؤں۔ پھر بنو امیہ اور ہاشمیوں کے درمیان رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت حسین کے پوتوں نے حضرت عثمان کی پوتیوں سے شادیاں کی ہیں۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھیں، ان کے درمیان برادری ہے، رشتے ناتے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اور تم نے یہاں کہا کہ یہ دونوں قبیلے جو تھے نا یہ بڑے ظالم تھے، اور خدا کی قسم جن لوگوں نے روایتیں گھڑی ہیں نا اور کہانیاں بنائیں، ہاشم اور امیہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، ان کی پیٹھیں ملی ہوئی تھیں، تلوار کے ذریعے ان کو جدا کیا گیا۔ بس وہ جو پہلے دن دونوں کے درمیان تلوار چلی نا، ہاشم اور امیہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، تو اتھے دائی لگا ایسا ہے، جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اتنی حیا نہیں آتی یہ بیان کرتے ہوئے؟ ہاشم اور امیہ یہ دونوں بھائی نہیں تھے، چچا بھتیجا تھے۔ اپنی اصلاح کر لو، یہ دونوں بھائی کیا تھے؟ وہ چچا بھتیجا ہیں، یہ جڑواں پیدا کی تھی کھلوتے، لوگ مان رہے ہیں اس کو، اور ان کی آپس میں رشتہ داری بھائیوں والی ہے یا چچا بھتیجے والی؟ چچا بھتیجے۔ بس بدنام جو کرنا ہے ایک قبیلے کو، کیوں؟ قبیلہ کس کا ہے؟ معاویہ کا، اس قبیلے سے تعلق۔ پھر معاویہ کی ماں کو بدنام کیا گیا، حضرت ہند۔ اپنی اصلاح کر لیں، لوگ ہندا کہتے ہیں، ہندا نا لفظ کیا ہے؟ ہند، سیدہ ہند میرے نبی کی خوش دامن ہے، میرے نبی کی ساس ہے۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ میرے نبی کی خوش دامن ہے۔ فتح مکہ کے دن میرے نبی کی خدمت میں آئی۔ میرے نبی نے جب پہچانا کہ ہند ہے تو طبقات ابن سعد نے لکھا، سن سکتے ہو تو سنا۔ میرے نبی نے کہا مرحبا بکے، خوش آمدید، جی آیا نو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ تمہاری زبانیں گز گز لمبی ہو جاتی۔ میرے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے عود میں کیا کیا تھا؟ میرا نبی نہیں جانتا تھا عود میں اس نے کیا کیا ہے؟ میرا نبی بھی تو جانتا ہے۔ کہانیاں تم نے بنائی، کلیجے چبانے کی، جگر چبانے کی، اور یہ تم نے کہانیاں بنائی، یہ کسی مستند حدیث میں نہیں ہے۔ میں ابھی بیان کروں گا تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ میرے نبی نے کہا مرحبا بک، جی آیا نو، خوش آمدید۔
یہی وہ بات بیان کر دیتا ہوں، یہی کر دیتا ہوں۔ حضرت حمزہ کا قاتل کون ہے؟ واشی۔ کون ہے؟ واشی۔ وہ آیا تو میرے نبی نے کیا کہا؟ صحابہ یاواش، وہ آیا جس نے قتل کیا۔ قتل کرنا زیادہ جرم ہے یا کلیجہ اور جگر نکال کے چبانا زیادہ جرم ہے؟ یہ جرم ہے نا، مسلح کرنا، اعضاء کاٹ لینا، جگر چبا لینا، دل نکال لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے نا، انسانیت کے لحاظ سے بھی جرم ہے۔ لیکن واشی آیا تو فرمایا میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے چچا یاد آ جاتا ہے، میری پیٹھ پیچھے بیٹھا کرو۔ حمزہ کا قاتل آیا تو فرمایا میرے سامنے نہ آیا کرو، اور اگر اس نے کلیجہ چبایا ہوتا تو میرے نبی کہتے مرحبا۔ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مرحبا، جی آیا نو، خوش آمدید۔ آگے ذرا سنو، جب بیعت کی، ہند نے ہاتھ بڑھایا، دوسری عورتیں بھی تھیں، میرے نبی نے فرمایا میں غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا کرتا، حالانکہ ساس ہے، محرم ہے، محرم ہے، ساس ہے، محرم ہے، ماں ہے۔ پیالہ منگوایا، پیالہ، اس میں پانی، وہ ذرا فراخ پیالہ تھا، ایک طرف میرے نبی نے اپنی انگلیاں ڈالی، دوسری طرف سے اس عورت نے اپنی انگلیاں ڈالی، میرے نبی نے اس طرح بیعت لی۔ بیعت لیتے ہوئے میرے نبی نے پہلی شرط رکھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گی۔ پہلی شرط کیا رکھی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ہے اہمیت مسئلہ توحید کی کہ کوئی نہیں؟ کسی عمل کی بات نہیں کی، نہیں کی، اعمال بعد میں ذکر کی، کن کن چیزوں سے بچنا ہے یہ بعد میں ذکر کی۔ سب سے پہلی شرط میرے نبی نے لگائی، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک اور سانجی نہیں بنا، پہلی شرط رکھی۔ یہی حضرت لقمان نے کہا، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، جب لقمان کہہ رہے تھے اپنے بیٹے کو اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، پڑھو یار آگے، زور سے پڑھو یار، ان الشرک، ہر نافرمانی ظلم ہے، زنا ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، سود خوری ہو، شراب نوشی ہو، نماز کا نہ پڑھنا ہو، زکوٰۃ کا نہ دینا ہو، یہ سب ظلم ہے، ظلم ہے۔ اور شرک صرف ظلم نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ کوئی نیا بندہ آیا تو میں اس کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج جو دوسرے طبقے کے ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں صحابہ سے کہا کہ میں تم سے یہ خطرہ محسوس نہیں کرتا کہ تم شرک کرو گے، تمہیں دنیا کی محبت تباہ کر دی۔ انہوں نے اسے عام کر دیا، وہ جی نبی پاک نے کہا ہے میری امت شرک نہیں کرتی، امت مشرک ہو ہی نہیں سکتی، میرے نبی نے جو کہہ دیا ہے شرک نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کہنا یہ چاہتے تھے کہ صحابہ میں توحید راسخ ہو گئی ہے، شرک سے نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، اب یہ مرتے مر جائیں گے شرک، ہاں مال غنیمت آئے گا، دولت آئے گی، باغات آئیں گے، سونا چاندی آئے گا، اس کی محبت ان کو نبی پاک دنیا سے نفرت دلانا چاہتے ہیں تاکہ یہ دنیا کی طرف مائل ہو۔ اتنی سی بات،
اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا میرے نبی نے کہا یہ امت شرک نہیں کر سکتی. میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں, دل کی تختی پر اس حدیث کو لکھ لیجئے. میرے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ گروہ بت پرست نہ بن جائے. چلو جی, آپ کیسے کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا میری امت شرک نہیں کرے گی؟ آپ نے تو پیشن گوئی کی ہے کہ بت پرستی کریں گے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کا کچھ گروہ بت پرستی کی طرف مائل نہیں ہو جاتے. یہ بزرگوں کی تصویروں کے سامنے ہاتھ باندھنا, یوں دعائیں مانگنا, ان تصویروں کی تعظیم کرنا, یہ بت پرستی نہیں ہے. کس کا نام ہے بت پرستی؟ یہ اپنے گھروں میں کیلنڈر لگانا کہ ادھر سمندر ہے, ادھر کشتی ہے, ادھر مائی ہے, ادھر بابا بیٹھا ہوا ہے, یہ کشتیاں پار لگاتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرو گی, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو گی, کسی سے غائبانہ مدد نہیں مانگو گی. ہند کہتی ہے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہوتا تے آج سن اے دن ویکھنا نصیب ہوتا کہ ہم مغلوب ہو گئے, مفتو ہو گئے, آپ فاتح بن کے آ گئے. میرے نبی نے فرمایا چوری نہیں کرو گی, دوسری شرط رکھی, چوری نہیں کرو گی. ہند نے کیا کہا اور میرے نبی نے کیا کہا بتاؤں آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ بتاؤں, لیکن اپنی زنانیاں نو جا کے نہیں دسنا, نہیں تو تہاڈی خیر نہیں. ہند کہنے لگی یا رسول اللہ, میرے خاوند ابو سفیان ہے نا, وہ ذرا خرچے کرنے میں ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں. یہ کھانے پینے کا, پہننے کا, بچوں کا جو خرچہ ہوتا ہے نا, اس میں ذرا ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں. تو میں کبھی کبھی ان کی جیب سے ان کو بتائے بغیر کچھ رقم نکال لیتی ہوں. یہ تے چوری چ نہیں نا؟ حال بھی تو وقت ہے میں اتنے بس کر دینا. نہیں سنا, نبی پاک کا جواب نہیں سناتا. نبی پاک نے فرمایا سنہری چیزوں میں ایسا کام نہ کیا کرو, سبز چیزوں میں کر لیا کرو. یعنی سبزیاں اور سنہری سونا چاندی, وہ جو مال ہے, دولت ہے, سونا چاندی ہے, یعنی بغیر ضرورت کے خاوند کا مال اس کے پوچھے بغیر نہ لیا کرو. اور یہ جو سبزی, کھانے پینے, پہننے کا سامان ہے, اگر خاوند کنجوس ہے تو اس دے جیب چوں اس دی اجازت بغیر کڈ لو تے کوئی حرج نہیں. ہن دسو بھئی گھر جا کے دسنا کہ نہیں دسنا؟ یہ ہند اور میرے نبی کے درمیان بات ہو رہی. معلوم ہوتا ہے کوئی پہلے بھی بڑا, یعنی وہ ساس اور داماد کا ایک تعلق ہے. زنا نہیں کرو گی. ہند کہتی ہیں زنا اور شریف زادی زنا کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جاہلیت کی ایک عورت ہے, ابھی اسلام لائی ہے, لیکن اس کے ہاں وہ کہتی ہے کہ ایک شریف خاندان کی عورت زنا کا ارتکاب کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی بھوک کے ڈر سے, یا اس لیے کہ کل کسی کو داماد بنانا پڑے گا تو کسی بچی کو قتل کر دو, قتل نہیں کرو گی. یہاں ہند نے بڑی عجیب بات کہی. کہنے لگی یا رسول اللہ, ہم نے بچوں کو کس طرح قتل کرنا ہے؟ ہم نے تو پال پوس کے جوان کیا تھا,
اور بدر میں آپ کی تلوار کے وہ لقمے بن گئے تھے، سارے ختم ہو گئے تھے۔ اب میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، سب لوگ اپنے دل کی تختی پر اس بات کو نوٹ کریں، خدا کی قسم ایک ہی حوالہ، وہ جو تم ٹوٹکے اور کہانیاں جوڑتے ہو نا، وہ سارے جادوگراں دیاں سوٹیاں تے سپ نے، میں حضرت موسیٰ دی لاٹھی کڈھن لگا، سب کو ہڑپ کرے گا۔ بخاری، راوی کا نام بتاؤں؟ آج بالکل مبہوت ہو کے بیٹھے تو آنے گلیں چنگیاں نہیں لگ رہی تو کہو نا ہاں بتائیں جی راوی کا نام۔ راوی اس حدیث کی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ، کر مقابلہ، لے آ کوئی روایت اس کے مقابلے میں۔ راویہ ام المومنین جب بیعت ہو چکی تو ہند نے کہا یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس دھرتی پر کوئی گھرانہ اور گھر والے میری نظروں میں ناپسندیدہ اور مبغوض آپ کے گھرانے سے زیادہ نہیں تھے، میں پوری دھرتی کے گھرانوں سے بڑھ کر آپ کے گھرانے سے نفرت کرتی تھی، بغض تھا میرے دل میں، اور آج بیعت کرنے کے بعد اس دھرتی پر کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے زیادہ مجھے پیارا نہیں ہے، مجھے محبوب نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ کا گھرانہ اللہ اسے آباد رکھے، آپ کی آل اولاد کو اللہ بڑھائے، آپ کی آل اولاد کو اللہ ترقیاں نصیب کرے۔ ہند نے یہ جملے کہے، سنو، سن سکتے ہو تو میرے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ ایذن لکم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا بھی تیرے گھرانے کے متعلق یہی خیال ہے۔ اب نکالو گالیاں ہند کو، نکال سکتے ہو تو نکالو۔ نبی پاک کہتے ہیں وَأَيْزًا لَكُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ایک روایت میں آیا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ایزن لکم، ایزن میرا بھی تمہارے گھرانے کے متعلق یہی خیال، یہ معزز ہو، یہ عزتیں پائے، میرا بھی تمہارے گھرانے کے متعلق یہی خیال ہے۔ اب تاریخ کے ٹوٹکوں پہ جا کے اس گھرانے کی بدخوئی کرتے رہتے ہو، کرتے رہو، تمہاری مرضی، ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں، وہ میرے نبی کی خوش دامن ہے، وہ میرے نبی کی ماں ہے تو ہماری بھی ماں ہے، حضرت عائشہ بھی ہماری ماں ہے، سیدہ فاطمہ بھی ہماری ماں، سیدہ زینب بھی ہماری ماں، وہ ساری خاتون میرے نبی کی بیٹیاں ہیں، وہ سب ہماری ماؤں کا درجہ رکھتی۔ اللہ تمہارے گھرانے کو بھی اسی طرح عزت دے جس طرح تم میرے گھرانے کے متعلق کہہ رہی ہے۔ یہ حضرت، پھر جب حضرت ہند اٹھیں، اٹھ کے گھر گئیں، اللہ اکبر، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کلہاڑا لے کے نا، وہ جو بت تھا نا جس کی منتیں اور نظریں اور چڑھاوے اور سب سے پہلے اس کے سر پہ ضرب لگائی اور یہ کہتے ہوئے ضرب لگائی، تم ہی کی وجہ سے ہم دھوکے میں تھے، تمہاری وجہ سے ہم فریب میں تھے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بات وہی سچی ہے جو محمد عربی کہتا ہے صلی اللہ کہ ساری قدرتیں، ساری طاقتیں
ساری طاقتیں، تمام تر قدرتیں اور تمام تر قوتیں یہ صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ ویل چیئر تے مشکل کشا بیٹھے ہوں، دو بندے اسے چلا رہے ہوں، چار بندے اسے اٹھا رہے ہوں، تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی؟ جس کی اپنی ٹانگیں جواب دے گئیں، اپنی ٹانگیں اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، وجود برداشت نہیں کر سکتی، تجھے کیا دے گا؟ مشکل کشا وہ ہے جو زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے، ولا یعودہ، اور کبھی تھکتا بھی نہیں ہے، تھکتا بھی نہیں۔ مشکل کشا وہ ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ کہو یار، کہو ذرا، اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہو۔ لجپال بھی وہی ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بھی وہی ہے، وہی ہے، غریب نواز بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، گنج بخش بھی وہی ہے۔ جو بیمار ہو کے ڈاکٹروں کے پاس جائے، جس کی موت ہسپتالوں میں آئے، جنہیں آکسیجن لگے ہوئے ہوں، چھکے چڑھے ہوں، وہ تمہاری لجیں پالتے؟ واہ! مشکل کشا وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ بس ایک جملہ ذہن میں آ گیا، پتہ نہیں کیوں آ گیا۔ جن پر مشکلیں پڑے وہ مشکل کشا نہیں ہوتے، جو حاجتوں میں مبتلا ہوں وہ حاجت روا نہیں ہوتے۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر کبھی مشکل نہ پڑے، اور وہ کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہی توحید کا سبق ہے، یہی سبق ہے جو میرے نبی نے پہلے دن ہند کو دیا تھا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو، نہیں کرو۔ یہی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، نہیں کرو گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میری چھو میں اتنا اثر ہے کہ میں شفا پا لیتا ہوں، نہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تم شفاؤں کے لیے پتھر چاٹتے پھرتے ہو، زبانیں پتھروں پہ رگڑتے پھرتے ہو، شفائیں لینے کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے۔ اور لوگوں بندیالوی تمہارا خیر خواہ ہے۔ میں تو کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہزاروں بندے فیس بک پہ میرے اس بیان کو سنیں گے، میری تقریر کو اب بھی سن رہے ہوں گے۔ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، نکل آؤ ان چکروں سے، ان کے گھٹنے نہ چھوؤ، ان کے قدموں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان دے پلے ککھ نہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پلے، کچھ نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے مالک نہیں، وہ اس پردے کے مالک نہیں، ایک ذرے کے مالک نہیں۔ اور جب اپنی بات کرتا ہے تو کہتا ہے قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک۔
لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اوے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے میرے عزیزوں، نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں اور تعلیم یافتہ نوجوانوں، بندیالوی کی بات پہ خدا کے لیے غور کرو، ضد چھوڑ دو، اناد چھوڑ دو، ضد چھوڑ دو، سورت انبیاء پڑھو، 17واں پارہ پڑھو، اللہ کا پیغمبر ہے، بیمار ہو گیا، کون ہے؟ اور لوگوں قرآن پڑھو، خود نبی ہے، زندہ ہے، بیمار ہو گیا، جسم کا گوشت ختم ہو گیا، لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینکا، لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ۔ اور نوجوانوں قرآن پڑھو اور تعلیم یافتہ طبقہ قرآن کی طرف آؤ، چھوڑو قصے کہانیاں، چھو کر دینے تے انج کر چھڑ دینے تے چھو کر دینے تے، کسی کی چھو میں کچھ نہیں ہے، یہ خود بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے، گرمیاں چ مچھر زیادہ ہو جان تے مچھردانیاں لا کے سوندے ہیں، یہ مچھروں سے بھی نہیں بچ سکتے، ان کے ہاتھ میں کیا، ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت ہے یا ملک ہے ان کے ہاتھ میں یا اختیار ان کے ہاتھ میں؟ قرآن پڑھو، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب نے بیماری میں آواز لگائی، یا نوح یا آدم، کسی گزرے ہوئے پیغمبر کو پکارا نہیں پکارا۔ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ شفاؤں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کس کو پکارا تھا؟ کس کو آواز لگائی تھی؟ یہ قرآن نے حضرت ایوب کا واقعہ کیوں نقل کی؟ ہمیں کہانی سنانے کے لیے نقل کیا؟ اس لیے نقل کیا کہ تمہیں بتایا جائے کہ شفائیں دینے والا اور بیماریوں میں پکار کے لائق وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اسی کے سامنے التجائیں کرنی چاہیے۔ جتھے کوئی نلکا نکلدا تے بندے کہندے نے دا پانی شوگر واسطے بڑ، او لوگوں کی لین لگ، 4-5 مہینے وہ بندے کما شما کے نہ نلکا لبدا نہ پھر وہ جگہ لبدی۔ کتنی جگہ تھی؟ وہ نورپور سے تھی، یاد ہے؟ کتنے لوگوں دے گردے ختم ہوئے اس نال، شوگر کا علاج۔ یہ چک منگلے میں یہ شوگر کا بڑا علاج، لین لگ گئی۔ شفائیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ علاج کروانا میرے نبی کی سنت ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیے، حکیم کے پاس جائیے، علاج کروانا سنت ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن یہ نظریہ لے کے جائیے کہ یہ ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، تشخیص کرے گا، نسخہ تجویز کرے گا، میں سنت سمجھ کے خوراک استعمال کروں گا، لیکن شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہے۔ میں کہا کر، وقت پھر جمعے کا ہوتا ہے اور قلیل ہوتا ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ بیماری تو ہر بندے کے ساتھ ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر فلاں حکیم کے پاس، تو کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ کیا کر، انہیں جو ہزاروں اور لاکھوں روپے دے دیتے ہو، 100 200 500 صدقہ کیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ ارشاد ذہن میں رکھ کے صدقہ کیا کرو۔ اور صدقہ پھر ہمارے یہاں نا بڑے تماشے ہیں، پتہ نہیں علماء نے ایسا کیوں کیا؟ بھئی بکرا ہوئے، وہ کالے رنگ دا ہوئے،
سری ہو، یہ سب کھانے پینے کے چکر تھے، ابھی بکرے لے کے آن گے تو اسی کھاواں گے۔ خدا کی قسم صدقے میں کہیں بکرے کا، گوشت کا، سری کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ دیکھو فقیر کو، اسے کس چیز کی وہ چیز دے دو اسے۔ مثلا سردیاں آ رہی ہیں، سردیاں آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں گھرانہ ہے، وہ غریب لوگ ہیں، آپ اسے ایک دو کمبل لے کر دے دیتے، سردی کا سامان، کوئی ایک جرسی لے کر دے دیتے، اس کے بچوں کو گرم کپڑے آپ لے کر دے دیتے، صدقے کی آپ نیت کر لیتے۔ اور جو غریب لوگ بیٹھے ہو، 500 دہاڑی کمانے والے یا 800 یا 900 دہاڑی کمانے والے، تم بھی صدقہ کیا کرو، چاہے 10 روپے ہو چاہے 20 روپے ہو، تم بھی صدقے کیا کرو۔ یار ہماری شریعت کیسی شریعت ہے، مزہ ہی آ گیا یار۔ میرے آقا نے فرمایا جو تم کماتے ہو محنت کر کے اور پھر اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، اللہ اس میں بھی صدقے کا ثواب عطا کرے۔ حالانکہ وہ ضرورت ہے ہماری، اس سے اور آسان کر دیا میرے نبی نے، میرے آقا نے اور آسان کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی پیسہ پاس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کر لو، یہ مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ چلیے جی، اچھی طرح بات کرو، جو اچھی بات کر رہا ہے اس کے جواب میں اچھی بات کرنا یہ کوئی مشکل نہیں، یہ تو فرض ہے۔ وہ اچھی گفتگو کر رہا ہے، آپ بھی اچھی گفتگو کریں۔ مزہ تو تب ہے کہ وہ گفتگو بد اخلاقی سے کر رہا ہے، اخلاق سے گری ہوئی کر رہا ہے، بری طرح کر رہا ہے، اور آپ اس کو جواب اچھے الفاظ سے دے رہے ہیں۔ مزہ یہ ہے کہ برائی کے مقابلے میں کیا کی جائے، اچھائی، مسکرا کے اس سے بات کی جائے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ انشاءاللہ درس قرآن